سپریم کورٹ اگر رائے دے دیتی ہے تو قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑے گی. سینٹ کے الیکشن مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. سینٹ کا الیکشن ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے اور ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں. سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشن. حکومت کا نہلے پہ دہلا. وفاقی حکومت کا سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے کرانے کا فیصلہ. حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. سینٹ انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں ہوں گے. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کابینہ میں تجاویز پیش کر دی. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی بھی آئینی اور سیاسی پہلوؤں پر بریفنگ. حکومت کا آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. حکومت آئین کے تحت سپریم کورٹ سے رائے کے لیے رجوع کرے گی. حکومت سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں ترمیم کے بغیر الیکشن کروا سکے گی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں طے کر لیا اس مرتبہ سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. شو آف ہینڈ کے ذریعے شفاف سینٹ الیکشن چاہتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت بعض الیکشن خفیہ بیلٹ سے ہوتے ہیں. آرٹیکل 186 کے تحت حکومت سپریم کورٹ سے درخواست کر سکتی ہے. سینٹ امور کو متاثر نہ ہونے دینے کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. سینٹ الیکشن سے متعلق اٹارنی جنرل کا کابینہ کو نوٹ. کہا سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخاب کے لیے خفیہ اور شو آف ہینڈ دونوں کا مشورہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے دونوں آپشنز کا فیصلہ قانون سازوں پر چھوڑ دیا. موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی حیثیت رکھتا ہے. سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کو بھی قانونی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. آرڈیننس کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم لائی جا سکتی ہے. لائق نہ اہل نہ جائز حکمرانوں میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سچ سن سکے. پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی اسٹیج پہ ہیں. ایک ہی ہمارا منزل ہے, ایک ہی ٹارگٹ ہے. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے, جو اس کا اسٹریٹجی ہے, وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں. استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے, استعمال کی حکمت عملی مل کر بنائیں گے. کٹ پتلی وزیر اعظم کا اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بھی کٹ پتلی ہے. قومی مذاکرات کریں تو کس سے کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جیل میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا نالائق اور نااہل حکمرانوں کو جنوری تک گھر بھیج دیں گے. ایک شخص عمران خان کی وجہ سے اداروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. پی ڈی ایم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. بلاول بھٹو کی جیل میں شہباز شریف سے ملاقات میں استعفوں پر بات چیت. شہباز شریف کا فوری استعفوں کے بجائے ڈائیلاگ کا مشورہ. بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات کے اندر کی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع نے بتایا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ڈائیلاگ سے معاملات کے حل کی کوشش کی جائے. بلاول بھٹو نے استعفوں پر شہباز شریف کی رائے پوچھی تو نون لیگی صدر نے کہا کہ استعفے ضرور لیں مگر استعمال کا ابھی مناسب وقت نہیں. ذاتی رائے میں استعفوں کا استعمال آخری کارڈ ہے. نواز شریف بھی فی الحال سندھ اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے. بلاول بھٹو نے آئندہ بھی باہمی ہم آہنگی سے سیاست کرنے کا عزم ظاہر کیا. بلاول نے شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر تعزیت بھی کی. پارٹی کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے. 4-6 لوگ وکٹ کے دونوں جانب اب بھی کھیل رہے ہیں. پہلے وہ وکٹ کے ایک جانب تھے, اب دونوں جانب کھیل رہے ہیں. جزا سزا کی بات اس تناظر میں کی گئی ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. لاہور مینار پاکستان جلسے کے نتائج پر مریم پریشان. نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے اندر کی خبروں کی تصدیق کر دی. ایم این اے جاوید لطیف نے مقامی چینل سے گفتگو میں بتایا مریم نواز نے اجلاس میں کہا اب احتساب ہوگا. ہماری جماعت کے کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. سعد رفیق کام نہ کرنے والوں کو جانتے ہیں. ہماری پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی. جلسہ کامیاب تھا تو مریم بی بی کو چھڑی اٹھا کر احتساب کی ضرورت نہ پڑتی. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا طنز. کہتی ہیں پنجاب کے لوگوں نے آپ کی غلامی کا طوق اتار دیا. بلاول کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ غلطی ہو گئی. استعفے دینے کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے.
شبلی فراز کی فراخ دلانہ پیشکش، کہا جلسے میں لوگ چاہیے تھے تو ہم سے لے لیتے، اب یہ جلسے کی ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ شہباز گل بولے لاہور نے ڈاکوؤں، چوروں، قاتلوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ ناکام شو کے بعد پی ڈی ایم کو منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان مستعفی ہو جائے۔ کیوں بھائی، کیوں ہو جائے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے۔ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے نہ اسمبلی یا تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نظام آپ کے کہنے پر نہیں چل سکتا، قومی ایشوز پر بات کی جا سکتی ہے، ذاتی مفادات اور این آر او پر نہیں۔ حکومت ہرگز نہیں گھبرائی، کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے پر اتفاق نہیں، اگر سنجیدہ ہیں تو استعفے اسپیکر کو بھجوائیں۔ پہلے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرو، پھر دوسرے غیر قانونی ڈیپورٹیز کو قبول کریں گے۔ برطانیہ سے بے دخل کیے جانے والے 40 افراد کو قبول کرنے سے پاکستان کا انکار۔ برطانوی حکومت نے 40 افراد کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے 3 لاکھ پاؤنڈ کے اخراجات کر کے چارٹرڈ پرواز تیار کی، پاکستان کا کلیئرنس سے انکار۔ پاکستان نے برطانوی وزیر داخلہ کو بتا دیا کہ نواز شریف کو واپس بھیجنا ان کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان عالمی تنازع بن گئی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں کیلبری فونٹ اور قطری خط کے بعد مریم نواز کا ایک اور جھوٹ۔ مریم نواز کی لاہور جلسے کی ٹویٹ کی گئی تصویر فوٹو شاپ ہے۔ مریم نواز نے تصویر میں کہاں کہاں فوٹو شاپ کا استعمال کیا، نشاندہی بھی کر دی۔ لاہور جلسے پر مریم نواز کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ تھانہ لاری اڈا میں درج مقدمے میں شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر لیگی رہنما نامزد۔ کار سرکار میں مداخلت، قومی ورثے کو نقصان پہنچانے، کورونا ایس او پیز اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کی دفعات شامل۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے بھی نون لیگ کو 1 کروڑ روپے جرمانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ عدم ادائیگی پر قانونی کارروائی کا انتباہ۔ وفاقی کابینہ کی پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ پر طویل بحث، جائزہ لینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ شفقت محمود، شیری مزاری اور اسد عمر شامل ہوں گے۔ بعض وزراء کا انکوائری رپورٹ پر شدید رد عمل۔ فیصل واڈا اور علی زیدی کا سخت ایکشن کا مطالبہ، کہا بحران آیا تو متعلقہ وزارتیں کہاں تھیں، تیل سستا ہوا تو ایکسپورٹ پر رکا کیوں رہا، ملوث کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیوں نہیں کیے گئے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، جس قانون کے ذریعے کمپنیوں نے ناجائز پیسہ بنایا اسے بدلا جائے۔ کابینہ اجلاس میں ندیم بابر وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بحران میں ملوث کمپنیوں کی مکمل تحقیقات، ٹریک ڈاؤن اور لائسنس منسوخ کرنے کا عندیہ۔ جنسی زیادتی کے مقدمات کے لیے الگ عدالتیں بنیں گی، ایسے مقدمات 4 مہینے میں نمٹائے جائیں گے۔ صدر عارف علوی نے انسداد عصمت دری آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیل بھی قائم کیا جائے گا۔ سیل 6 گھنٹے کے اندر میڈیکل لیگل معائنے کا مجاز ہوگا۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کا رجسٹر بھی تیار کیا جائے گا۔ زیادتی متاثرین کی شناخت ظاہر کرنا قابل سزا جرم ہوگا۔ کلپٹن کراچی میں چلتی گاڑی پر بم چپکانے کا واقعہ، موٹر سائیکل سوار گاڑی پر مقناطیس بم چپکا کر فرار، ڈیٹونیٹر پھٹ گیا، موزانہ طور پر بارودی مواد نہ پھٹا، ڈیوائس میں آدھا کلو سے زائد بارودی مواد رکھا گیا۔
गाड़ी में चीनी रेस्टोरेंट का मालिक मुलाजिम सवार थे। शेख ज़द इस्लामिक सेंटर कराची में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश रेंजर्स ने नाकाम बना दी। क्रैकर हमले में रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। क्रैकर 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फेंका। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। लाहौर में एक और मशकूक पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने जमीन पर गिरे मुल्जिम पर गोलियां बरसाईं। फुटेज में मुल्जिम को भागने के बाद गिरते हुए देखा जा सकता है। डॉल्फिन एहलकार ने गोलियां मारने के बाद पांव से मुल्जिम का पिस्तौल भी दूर किया। 4 मुल्जिमों ने रिक्शा सवार खातून की अगवा की कोशिश की। मुकाबले में 1 मुल्जिम मारा गया। डॉल्फिन पुलिस का दावा। मुतासरा खातून का कहना है कि नशे में धुत 4 मुल्जिमान ने घर में घुसकर ज्यादती की कोशिश की। हलाक मुल्जिम जहांगीर के अहले खाना का पीको रोड पर एहतजाज। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर को इंक्वायरी की हिदायत। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी की नैब के हाथों गिरफ्तारी की वजूहात सामने आ गईं। कुल असर मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन की हैसियत से काम करते हैं। डेरा इस्माइल खान में 7,000 केनाल जायदाद इनके नाम पर है। 2 मरतबा तलबी के बावजूद पेश न हुए। 1 माह की मोहलत के लिए गैर दस्तखत शुदा दरख्वास्त भेजी। PIA से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। कौमी एयरलाइन और ARY में तारीखी मुआहिदा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को PIA का टिकट खरीदने पर डोमेस्टिक में 3 और इंटरनेशनल में 5% लॉयल्टी मिलेगी। अंदरून मुल्क रजिस्ट्रेशन पर 1500 रुपए का मिली गोल्ड, जबकि बैरून मुल्क से रजिस्ट्रेशन पर $30 का मिली गोल्ड दिया जाएगा। चेयरमैन हाजी इकबाल कहते हैं कि यकीन है कि मुआहिदे से PIA फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6.5 रुपए इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। कराची में नादिर सिक्के स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पार्सल से 18 नादिर सिक्के बरामद। 5 सिक्के कोशान दौर, दूसरे और चौथी सदी ईसवी और 2 सिक्के इस्लामी अदवार के हैं। सल्तनत उस्मानिया दौर की करेंसी भी बरामद। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि करेंसी लाहौर से तुर्की के लिए बुक कराई गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2459 नए केस रिपोर्ट हुए। बरतानिया के बाद अमेरिका और कनाडा ने भी कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू कर दी। दोनों मुल्कों में सबसे पहले खवातीन को लगाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में चीन की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकत खेजियां। अमवात की तादाद 16,27,000 हो गई। मोदी सरकार के नए ज़रई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान 20 रोज से सरापा एहतजाज। हुकूमत और किसानों के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 6 दौर नाकाम हो चुके। नई दिल्ली के वज़ीर आला कहते हैं नए कवानीन शहरियों के खिलाफ हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने वोंगराय में ट्रेनिंग शुरू कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर के उम्मीदवार। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को चीफ सिलेक्टर का ओहदा दिया जा सकता है।
راشد لطیف، شعیب اختر، محمد اکرم بھی چیف سلیکٹر کے امیدوار ہیں۔ He's stronger, faster, smarter. What's wrong? You scared? فوجی اڈے میں تخریب کاری روکنے کا مشن، سائنس فکشن فلم آؤٹ سائڈ دی وائر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,11,204 روپے ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 9,534 روپے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 9 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فیصد کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق چھتی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ لو